الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے فتح مکہ شریف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام آپ نو مکہ المکرمہ دے وچ ہی آپ دی ولادت فرمائی۔ آقا علیہ السلام دا خاندان، آپ دے دادا، آپ دے جتنے بھی نسلہ چلیاں نے وہ سارے مکہ المکرمہ دے رہائشی سن۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب تو زیادہ آپ دی مخالفت مکہ والیاں نے کی تھی، اور اس حد تک کہ آقا علیہ السلام نو نعوذ باللہ منہا شہید کرن دا بھی انہوں نے ارادہ اور انہوں نے اہتمام کر لیا، اور ہر بندہ کہ جڑا مسلمان ہو جاندہ سی اس دے ہر طرح دا ظلم اور ستم کرنا، اور کئی سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے غلاماں نو پہلے ہجرت حبشہ دا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اس تو بعد ہجرت مدینہ دا حکم عطا فرمایا۔
آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ نو چھوڑ دیتا اور مدینہ طیبہ دے وچ جا کے آپ نے قیام فرمایا۔ آقا علیہ السلام دا مقصد نہ تو دنیا سی، نہ دولت، نہ شہنشاہی، نہ کوئی فوج اکٹھی کرنا، نہ زمین جائیداد بنانا، علاقے فتح کرنا۔ آقا علیہ السلام کا مقصد فقط سی اللہ تعالیٰ دا پیغام پہنچا دینا۔ جب بھی فتوحات کی گل آتی ہے، جنگاں دا ذکر آتا ہے، تو جنگ دے وچ پھر مال غنیمت دا بھی ذکر آتا ہے، تو جڑے مخالفین نے وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان جڑے نے یہ سونے چاندی مگر مال دے مگر جنگاں لڑتے رہے نے، تو یہ جڑی گل ہے بالکل غلط ہے۔ آقا علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے اور کفار مکہ اپنا پورا زور لگا چکے، آقا علیہ السلام روکن دے واسطے اور نہ روک سکے، تو پھر آپ دے چچا حضرت ابو طالب دے کول آئے اور آ کے یہ کیا کہ تسی اپنے بھتیجے دے نال گل کرو، اگر وہ سردار بننا چاہتا ہے تو اسی انہوں اپنے خاندان دا قبیلے دا سردار بنا لینے ہیں، اگر انہوں نے سونا چاہیے ہے تو جنہ سونا کہن، جنی چاندی کہن، جننے نوکر چاکر کہن، جس طرح دا مکان کہن، جو اے سانو کہن، اسی انہاں دی ہر ضرورت پوری کرنے ہاں، لیکن یہ جڑا دین لوگاں نو پہنچا رہے ہیں اس تو روک جان۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر اے لوگ میرے ایک ہاتھ تے سورج لا کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ تے چند لا کے رکھ دیں تو میں اس دعوت حق نو پھر بھی ترک نہیں کراں گا۔ تو ثابت ہویا کہ آقا علیہ السلام دا مقصد کوئی دنیا نہیں سی، مال نہیں سی، نہ سرداری سی، آقا علیہ السلام دا مقصد سی اللہ تعالیٰ دا پیغام پہنچانا۔ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دے وچ وہ مسلسل پیغام پہنچاندے رہے۔ اب یہ جڑے لوگ نے مکے والے دشمن نے، انہوں نے مدینہ پاک وچ بھی آقا علیہ السلام دا رہنا مشکل کر دیتا، مختلف سازشاں، مختلف طرح دے نال تکلیفاں پہنچانیاں، مسلمانوں کو قتل کر دینا، انہوں دے مال تے قبضہ کر لینا، انہوں دے جاناں ضائع کر دینیاں، انہوں نے اپنا کام جاری رکھیا ہے، یہاں تک کہ جو غزوہ خندق ہے یہ وہ غزوہ ہے کہ جس دے وچ مکے والیاں نے، کافراں نے اپنی ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر کے اہل مدینہ تے آ کے حملہ کر دیتا سی، اس نیت دے نال کہ اساں انہاں ساریاں نو نیست و نابود کر دینے ہیں۔ اتنی بڑی فوج سی کہ 10,000 دے قریب انہاں دا لشکر، جس نو احزاب آکھیا گیا ہے، جس ذکر قرآن پاک کی 21ویں پارے سورہ احزاب دے وچ بھی ہے۔ تو اتنا بڑا لشکر لے کے مدینہ پاک دے انہاں نے آ کے حملہ کیتا کہ اسی انہاں نو اوتھے جا کے ختم کر دئیے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ مقصد یہ کہ یہ لوگ باز نہیں آئے۔ آقا علیہ السلام نے مکہ پاک چھوڑ دیتا ہے، مدینہ پاک چلے گئے ہیں، لیکن انہاں کافراں نے پھر بھی اپنی حرکتاں نو ختم نہیں کیتا، اس دشمنی نو ختم نہیں کیتا، اس مخالفت نو ختم نہیں کیتا۔ آقا علیہ السلام آپ ایک رات سوئے اور آقا علیہ السلام نے ایک خواب ویکھیا۔ آقا علیہ السلام نے خواب ویکھیا، جہاں نبی دا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور نبی دا خواب وہی ہوتی ہے، یعنی کہ ساڈے خواب بھی سچے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ساڈے خواب شیطانی خواب بھی ہو سکتے ہیں، ویسے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی جو خواب ویکھدا ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ نبی دے خواب نو بھی کوئی مقام حاصل ہے جیڑا نبی دے عالم بیداری نو حاصل ہے، یعنی کہ نبی اگر جاگدا ہوئے تو پھر بھی ان دی وہی شان ہے، اگر وہ ستا ہوئے پھر بھی ان دی وہی شان ہے، کہ نبی جاگدا بھی جاگدا ہوتا ہے، نبی ستا بھی جاگدا ہوتا ہے۔ جو نبی جاگدا ویکھے وہ بھی حقیقت ہے، جو سو کے ویکھے وہ بھی حقیقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہ اساں
میرے نال میرے غلام نے اور اسی مکہ المکرمہ دے وچ داخل ہو رہے ہیں امن دے نال، اور لوگاں نے احرام بننے ہوئے نے، کوئی اپنا سر مڈا رہا ہے عمرہ کر کے، کوئی اپنے بال کتروا رہا ہے، سانو کسی دا کوئی خوف نہیں، بے خوف و خطر اسی مکہ پا کے داخل ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک خواب مسلمانوں نے سنایا۔ جدو آپ صبح مسلمانوں نے خواب سنایا تو مسلمان تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے اور بہت جلد اسی مکہ پاک جاواں گے، اور اسی اللہ تعالیٰ دے گھر دی زیارت کران گے اور جا کے حج کران گے یا عمرہ کران گے۔ آقا علیہ السلام آپ نے بھی تیاری شروع فرما دیتی۔ آقا علیہ السلام بھی چل پڑے، صحابہ کرام بھی چل پڑے کہ عمرہ کرنے دے واسطے احرام باندھ لے۔ رستے دے وچ کافراں نے آ کے آقا علیہ السلام دا رستہ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ اساں تانوں مکہ المکرمہ وچ نہیں جان دینا، مکہ المکرمہ دی حد وچ داخل نہیں ہون دینا۔ حدیبیہ دے مقام تے، جس مقام تے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس جگہ تے آ کے روک لیا۔ آقا علیہ السلام نے کافی گفتگو فرمائی لیکن یہ لوگ نہ منے۔ بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلیا کہ ایک معاہدہ ہویا کافراں دے اور مسلماناں دے درمیان، اور اس صلح حدیبیہ دا نام دیتا گیا، اور حدیبیہ دے مقام تے معاہدہ ہویا، اور معاہدے دیاں جڑیاں شرطاں نے وہ ساریاں کافراں نے اپنی مرضی دیاں رکھیاں، کافراں نے اپنی مرضی دیاں شرطاں رکھیاں کہ جس دے وچ ظاہری طور تے مسلمانوں دا کوئی فائدہ نہیں سی۔ ظاہراً اگر انہاں شرطاں نوں ویکھیا جاوے تو شرط کی سی کہ تسی اس سال عمرہ نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ سارے ارادہ کر کے آئے سن، تو پہلا نقصان تو ظاہر نہیں ہو گیا کہ کوئی بھی اپنا عمرہ نہ کر سکیا، کوئی اپنی قربانی نہ کر سکیا، کسی نو حج دی سعادت نہ حاصل ہوئی۔ دوسرا انہوں نے کیا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان اسلام نو چھوڑ کے ساری طرف آ جاوے، اسی دونوں واپس نہیں کران گے، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے تواڈے لے آ جاوے تسی سانو واپس کرو گے۔ یہ بھی شرط جڑی ہے سخت سی اور ناقابل برداشت۔ اس علاوہ یہ شرط رکھی گئی کہ آئندہ کچھ سال تک مسلمانوں دے اور کافراں دے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئے گی، کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئے گی، امن معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی جڑی ہے وہ اتنے سالوں تک بند رہے گی۔ مسلمان جڑے نے وہ پریشان ہو گئے کہ اسی یہ معاہدہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس معاہدے کے اوپر جس وقت آقا علیہ السلام کا نام لکھا گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا گیا، تو کافراں نے کہا جی کہ اسی انہاں نوں چونکہ رسول منتے ہی نہیں، لہذا اسی محمد رسول اللہ نہیں لفظ برداشت کر سکتے، اسی محمد بن عبداللہ برداشت کریں گے۔ یعنی کہ اتنی عداوت کہ انہوں نے آقا علیہ السلام دے نام دے نال بھی رسول لفظ برداشت نہیں کیتا، صرف لکھن دی حد تک انہوں نے آقا علیہ السلام دے نام دے نال لفظ رسول برداشت نہیں کیتا، اور آقا علیہ السلام نے پھر بھی انہوں نے انہاں شرطاں نوں تسلیم فرمایا، اور آقا علیہ السلام واپس آپ نے فرمایا کہ اتنے ہی تسی اپنے جڑے احرام نے وہ کھول دیو، اور واپس مدینہ منورہ وچ آقا علیہ السلام آ گئے۔ جدو آقا علیہ السلام واپس آئے نے تو ظاہری طور تے مسلمانوں کے دل تو ٹوٹ گئے کہ کسی نے بھی سعادت حاصل نہ ہوئی۔ مختصر کر رہا ہاں تو جڑے منافق نے جڑے مدینے پاک وچ رہندے سن انہاں نوں موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی کہ ویکھو جی کہ انہاں دے نبی نے خواب ویکھیا سی، اور ویکھو انہاں دا خواب کیویں پورا ہویا ہے۔ انہوں نے کہا سی کہ میں خواب ویکھیا ہے، میرا خواب پورا ہوئے گا، آپ عمرہ کران گے، مکہ پا کے داخل ہوواں گے، لہذا ویکھ لو کہ انہاں دا کی خواب پورا ہویا ہے۔ تو اب جس وقت کوئی تانا دے تو مزید دکھ ہوتا ہے۔ جدو انہوں نے تانے دیتے تو خالق کائنات نے پھر اس وقت سورہ فتح نازل فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فرمایا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہیں ہونا،
اے حقیقت ہے کہ تسا ناکام لگ رہے ہو، حقیقت ہے جڑا معاہدہ ہے کافراں دے حق وچ مشرکاں دے حق وچ، لیکن حقیقت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب اساں دوانوں مبین روشن بہت بڑی فتح عطا فرماواں گے۔ اور فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے خواب نو سچ کرے گا، یعنی جڑا خواب میرے حبیب نے ویکھیا، جڑا خواب میرے رسول نے ویکھ کے اپنے غلاماں نو بیان فرمایا، اللہ اس خواب نو ضرور سچا کرے گا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ فرمایا اسا ایمان والیاں نو ان قریب مسجد حرام میں داخل کران گے امن دے نال، اے اپنے سر بھی مڈان گے، اپنے بال بھی کٹان گے، اور انہاں نو کسے دا ڈر بھی نہیں ہوئے گا، کسے دا خوف خطرہ نہیں ہوئے گا۔ جان لو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول نو حق دے نال بھیجیا ہے، اور میں اپنے حبیب دے دین نو سارے دے دین تے غالب کر دیاں گا، اور اس گل تے اللہ دی گواہی ہے، اللہ خود گواہ ہے اس گل تے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام مدینہ پاک کے جنے معاہدہ جاری ہے امن دا۔ اب دو قبیلے سن عرب دے بڑے، بنو بکر اور بنو خزاع، اور انہاں دی آپس میں دشمنی سی، دیرینہ بہت پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ جس وقت دو گروہ بن گئے، ایک مسلمانہ دا ایک کافران دا۔ اے جڑے دو قبیلے نے انہاں نے کیا کہ اسی ان کس سے نال چلیے، تو جڑے بنو بکر نے ایک قریش دے نال ہو گئے، اور جڑے بنو خزاع نے وہ مسلمانہ دے نال ہو گئے، چونکہ معاہدے وچ لکھیا سی کہ اس دوران قریش دے اور مسلمانہ دے درمیان معاہدہ ہے، اس کے علاوہ جڑے دیگر قبائل نے وہ جس دے نال چاہن دوستی کرن، جس دے نال چاہن دشمنی کرن، یعنی کہ انہاں دے کوئی پابندی نہیں ہوئے گی، جو جس دے نال چلے وہ چل سکتا ہے۔ اب یہ دو قبیلے، ایک مسلمانہ دے نال ہو گیا، ایک قریش دے نال ہو گیا۔ جڑا قریش دے نال ہویا، چونکہ جڑا کافر ہے یہ ہمیشہ مکار ہوتا ہے، کافر ہمیشہ مکار ہے، اور یہ اپنے مکر تو، اپنے فریب تو، اپنے جھوٹ تو، اے دگے تو باز نہیں آتا۔ انہاں نے معاہدے دے باوجود مسلمانہ دے خلاف کام کرنے شروع کیتی رکھے، لیکن ظاہر اینڈ یہ ہویا جس وقت یہ معاہدہ ختم ہویا کہ جڑا بنو خزاع قبیلہ ہے انہاں نے قریش نو اپنے نال ملایا، اور انہاں نے کہا کہ مسلمان جڑے نے ایک کمزور ہو گئے نے، اور لہذا اسی یہ چاہنے ہاں کہ اسی اپنا بدلہ بنو بکر کرو لے لئیے، کیونکہ مسلمانہ دے نال ہو گئے نے۔ قریشیاں نے کہا کہ ٹھیک ہے تواڈے نال آ۔ ایک رات نو انہاں نے اچانک بنو خزاع تے حملہ کر دیتا، اور انہاں دے بچے، انہاں دیاں عورتاں، انہاں دے بوڑھے جو انہاں دے ہتھی آیا انہاں نو قتل کر دیتا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنی جان بچان دے واسطے حرم شریف داخل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اسی حرم بچا سانو قتل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ آج کوئی حرم دا پاس نہیں، آج اساں دونوں نہیں چھوڑنا۔ تو اس حد تک انہوں نے ظلم و ستم کیتا۔ اب اے جڑی خبر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو غیبانہ طور تے عطا فرما دیتی۔ آقا علیہ السلام پچھلی رات اٹھے نے تہجد دی نماز ادا فرمان دے واسطے،
آقا علیہ السلام زوجہ محترمہ فرمادیاں نے کہ میں آقا علیہ السلام کو سنیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لبیک، پھر فرمایا لبیک، پھر فرمایا لبیک، پھر فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا۔ تو میں حیران ہو گئی کہ کوئی ہے بھی نہیں، کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ تو آقا علیہ السلام کس نو کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، تیری مدد کر دیتی گئی ہے، تیری مدد کر دیتی گئی ہے، تیری مدد کر دیتی گئی ہے۔ تو 3 دفعہ آپ نے جملے ارشاد فرمائے۔ تو عرض کر دیا نے کہ حضور وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ تے حملہ کیتا ہے اور انہاں دا ایک آدمی مینوں پکار رہا ہے کہ جس وقت وہ انہاں نے قتل و غارت کر رہے سن، انہاں وچ ایک ایسا آدمی سی عمرو بن سالم، انہاں نے آقا علیہ السلام اوتھوں بیٹھ کے پکاریا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساڈی مدد کرو کہ ساڈے تے ظلم کیتا جا رہا ہے، اسی امن معاہدہ کیتا ہے، انہاں نے امن توڑ دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس آدمی دی پکار نو سنیا اور 3 واری اس نے آپ نو بلایا ہے۔ آپ نے 3 واری فرمایا کہ لبیک کہ میں حاضر ہاں، فرمایا پھر میں حاضر ہاں، پھر فرمایا میں حاضر ہاں، اور پھر فرمایا کہ کلا کہ میں تیری گل سنی نہیں ہے، نصرتا کہ تیری مدد کیتی گئی ہے، پھر فرمایا تیری مدد کیتی گئی ہے، پھر فرمایا کہ تیری مدد کیتی گئی ہے، یعنی کہ فرمایا کہ اساں تہاڈی مدد ضرور کران گے۔ مدد کیا سی کہ اسی انہاں کافراں دا اختتام کران گے، اور اے جڑا ایک کافراں دا جو گمان ہے کہ اساں سب تو طاقتوارا یہ ختم ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں غیبانہ ایک خبر پہنچی ہے، ظاہراً اجے خبر نہیں پہنچی۔ انہاں نے یہ حملہ کیتا سی رات نو، دن میں انہاں نوں افسوس ہوا کہ یار انہیں بندے قتل کر دیتے نے، تو ساڈا امن معاہدہ سی مسلمانوں دے نال ٹوٹ گیا، ہن کی بنے گا؟ مسلمانوں نے سانو چھوڑنا نہیں۔ تو حضرت ابو سفیان جڑے نے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، انہاں نے بھیجا کہ تسی جاؤ اور اس تو پہلے کہ آقا علیہ السلام میں اس گل کی خبر پہنچے، تسی جا کے امن معاہدہ دوبارہ کر کے آ جاؤ، کہ دوبارہ جا کے آ کے حضور اسی جڑا تہاڈے نال پہلے معاہدہ کیتا ہے اسی انہوں چاہنے ہاں کہ اسی مزید جاری رکھیے، دوبارہ تسی انہاں کو دوبارہ جا کے معاہدہ کروا لو تاکہ جو خبر پہنچے گی اس پہلے معاہدہ ساڈا نواں ہو چکیا ہوئے گا۔ اب یہ گئے نے آقا علیہ السلام تو پہلے ہی پتا سی، آقا علیہ السلام ملے، آقا علیہ السلام نے دی گل نہ سنی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ گئے، آپ نے بھی کوئی گل نہ سنی۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی المرتضیٰ، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی بارگاہ وچ بھی حاضر ہوئے، آپ نے کوئی گل نہ سنی۔ آپ نے فرمایا کہ جو کرنا ہے وہ آقا علیہ السلام نے کرنا ہے۔ تو اس دوران حضرت ابو سفیان جے چونکہ اس وقت مسلمان نہیں سن، بعد مسلمان ہو گئے نے، اپنی بیٹی دے کول گئے نے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام نے زوجہ محترمہ سن، مسلمان ہو چکے سن، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی تو میری گل نہیں سن رہا، تو میں اپنی بیٹی دے کول جانا، وہ ضرور میری گل سنن گے۔ جس وقت گھر گئے نے تو آقا علیہ السلام کا جو بستر مبارک ہے بالکل سادہ ہوندا سی، چٹائی کا بستر ہوندا سی، کوئی اعلیٰ قسم کا بستر نہیں۔ جس وقت یہ داخل ہوئے نے تو آپ نے آقا علیہ السلام نے جو زوجہ محترمہ تہاڈی تے میری ماں نے، انہوں نے آقا علیہ السلام کا بستر فوراً لپیٹ دیتا۔ جس وقت انہوں نے ویکھیا کہ میرے آن دے کہ پہلے بستر ویسے ہی سی جیسے سی، تو میرے آن تے بستر اٹھایا ہے، تو ذہن خیال آیا، پوچھا کہ بیٹی کے 2 گلاں نے، یا تو مینوں اس بستر دے قابل نہیں سمجھدی، تو یا یہ بستر میرے قابل نہیں۔ دو وچوں ایک تو گل ضرور ہے کہ یا تو میں اس بستر دے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں، تو دس کہ تیرا ذہن کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو بھاویں باپ ہیں لیکن تو کافر ہیں، تو مشرک ہیں، تو ناپاک ہیں، اور اے جڑا بستر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بستر ہے، اے پاک ہے، تو اس قابل نہیں کہ ایک بستر تے تینوں بٹھایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، جذبہ ایمانی۔ جدو انہوں نے ویکھیا کہ یہ تو آقا علیہ السلام دے بستر تے میں نے بٹھان تے راضی نہیں، تو میری سفارش کدوں کرن گیا؟ جڑا مقصد لے کے گئے سن وہ نہ عرض کیتا اور اتھوں واپس آ گئے۔ واپس آ کے انہوں نے دسیا کہ جڑے مسلمان نے
انہاں آقا علیہ السلام نے معاہدہ ساڑھے نال نواں نہیں کیتا، یعنی کہ چال تے گئے سن اور وہ چال کامیاب نہ ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسا چاہنے ہیں کہ اسی مکہ نو فتح کریے اور تو ساڑی مدد فرما، اور تو ساڑی مدد اس طرح فرما کہ اسا تیاری کرنی ہے فتح مکہ دے جان دی، اور ساڑی تیاری دی انہاں نو کوئی خبر نہ ہوئے، یعنی کہ جو اسی کریے، جو اسی تیاری کریے، ساڑا سفر ہوئے، اس دی کافرہ نو خبر نہ ہوئے۔ یا اللہ تو ساڑی اس طرح مدد فرما کہ ساڑی طرفوں انہاں دی آنکھاں بھی بند ہو جان، انہاں دے کان بھی بند ہو جان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے تیاری شروع فرما دیتی اور فرمایا کہ اساں مکہ المکرمہ جو ہے اس نے فتح کرنا ہے، کیونکہ اب وجہ یہ سی کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا تب تک جڑے کافر نے اپنی حرکتاں تو باز نہیں آن گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارادہ یقینی بنا لیا، فرمایا کہ اساں مکہ فتح کرنا ہے۔ اس دے واسطے آقا علیہ السلام نے فوج اکٹھی کرنی شروع کر دیتی، اور اس دفعہ آقا علیہ السلام دا 10,000 تو لے کے 12,000 تک لشکر سے جو آقا علیہ السلام نے جمع فرمایا۔ اتنا بڑا لشکر آقا علیہ السلام نے جمع فرمایا، اور جس وقت آپ تیاریاں میں مصروف نے، آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ، پکے سچے اور سچے مسلمان سن، صحابی رسول اور بدری صحابی، یعنی جنہاں نے بدر وچ شامل ہون دا شرف حاصل کیتا ہے۔ انہاں دے دل وچ خیال آیا، مخالفت نہیں آئی مسلماناں دی، خیال آیا کہ اگر میں اے مشرکین مکہ نو خبر پہنچا دیواں کہ تواڈے دے جنگ حملہ کرن دے واسطے مسلمان تیاری کر رہے ہیں، تو اس دے نال میرے کو چوتھے عزیز رہندے نے انہاں دا بھلا ہو جائے گا۔ تو انہاں نے اپنے رشتہ داراں دی خیر خواہی دے واسطے انہاں نے ایک خط لکھیا۔ سارا نامی ایک خاتون آئی مکے دے وچوں اور اس نو 10 درہم دیتے، ایک خط دیتا۔ خط وچ یہ لکھیا کہ مسلمان جڑے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے تے حملہ کرن دے واسطے تیاری کر رہے ہیں، اور تسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اکلے بھی آ جان، اگر آقا علیہ السلام اکیلے بھی آ جان، تساں پھر بھی انہاں دا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے انہاں نال مدد دا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ نے پہلے وعدہ فرمایا سی، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، اللہ تیرے نال وعدہ کرتا ہے کہ میں تینوں ضرور فتح عطا کراں گا۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو پھر اللہ دے وعدے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو جس وقت انہوں نے خط لکھ کے اس عورت کو دے دیتا، عورت چل پڑی۔ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے باخبر فرمایا کہ فلاں بندے نے فلاں خط لکھیا ہے اور فلاں عورت لے کے جا رہی ہے، لہذا تسی اس سے کو خط لے لو۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام نے فرمایا کہ تسی جلدی نال جاؤ، فلاں جگہ تے تمہیں ایک عورت ملے گی۔ فرمایا کہ تسی پہنچنا ہے، جس وقت فلاں جگہ تے جاؤ گے تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس عورت دے کول ایک خط ہے، اگر تمہیں خط دے دے تو خط لے کے واپس آ جانا اور اس کو چھوڑ دینا، اگر خط نہ دے اس کو قتل کر دینا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا پہنچے، اس ہی جگہ تے وہ عورت ملی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے کو ایک خط ہے، وہ خط سان واپس دے دے۔ اس نے پہلے کہا کہ میرے کو نہیں۔ تو جس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر تو خط نہیں دے گی تو تیری جان نہیں بچے گی، تو اس نے اپنے والاں دے وچوں اپنا جو خط ہے چھپا کے رکھیا سی وہ نکال کے دے دیتا۔ آپ نے خط لیا، اس نے چھوڑ دیتا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ لا کے پیش کر دیتا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بلایا، فرمایا کہ اے تساں کی کیتا ہے؟ کہ اسی تو اللہ تعالیٰ نے کو دعا کیتی ہے کہ اے اللہ کے ساڈے حالات انہوں نے باخبر نہ کریں، اور تساں خود انہوں نے باخبر کر رہے ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے کو خطا ہو گئی ہے، اور میں اس واسطے نہیں کیتی کہ میرے دل میں ایمان نہیں یا میرے ایمان میں کچھ کمی آ گئی ہے یا میں مسلمانہ دی مخالفت چاہنا وا، میرے اتنے کچھ عزیز نے انہاں دی خیر خواہی دے واسطے میں اپنی طرف یہ کوشش کیتی ہے، لہذا میں معافی طلب کرنا، مینوں معاف کر دیتا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے چونکہ جلال والے سن،
آپ نے عرض کی کہ حضور تسا مینوں اجازت ادا کرو میں اس دا انہیں سر قلم کر دینا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں اس نو کچھ نہیں کہنا. کیوں کچھ نہیں کہنا؟ فرمایا کہ چونکہ اے بدری صحابی ہے، چونکہ اس نے بدر وچ اے شامل ہویا ہے، غزوہ بدر میں شامل ہویا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر دے نال وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ کوئی غلطی بھی کرن گے میں انہوں نے معاف کر دیاں گا. یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام دی شان ویکھو کنی ہے. اسی چھوٹی چھوٹی گل تو صحابہ کرام دے اعتراض کر دینے ہاں، سانو پتہ بھی کوئی نہیں کسے گل دا، پھر بھی اسی کہنے ہیں جی کہ فلاں جگہ تے فلاں صحابی نے جڑی یہ گل کیتی نے صحیح نہیں ہے، جڑا انہوں نے کام کیتا ہے نا یہ صحیح نہیں کیتا. تسی یہ دیکھ لو کہ سامنے سب کچھ ہے، سب کچھ سامنے ہے، اور اس صحابی رسول دے اس عمل تو بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ دیاں پہلیاں آیتاں نازل فرمائیاں نے، اور تقریباً پورا رکوع جڑا ہے وہ اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اس کے باوجود اللہ نے اس کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ میرے حبیب دا صحابی ہے، اے بدری صحابی ہے. تو اس گل تو اے جاننا ہے کہ کسے بھی صحابی رسول تے اعتراض کرن تو پہلے او دی شان نو گھٹان تو پہلے یا اپنے ذہن وچ کوئی انہاں دے بارے وسوسہ آن تو پہلے اے جان لگا جائے کہ جس دے بارے میرے ذہن وچ خیال آ رہا ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ صحابی رسول ہے جنہاں نو اللہ معاف کر دیندا ہے. اور جڑے الفاظ نے وہ تسی سنو، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. فرمایا اے ایمان والےو جڑے ساڈے دشمن نے، جڑا میرا دشمن ہے، لا تتخذوا عدوی جڑا میرا دشمن ہے، وعدوکم جڑا تہاڈا دشمن ہے، اولیاء دوست نہ بناو، تلقون الیہم بالمودہ تسی انہاں دے نال دلو پیار کر دے جے. لیکن فرمایا وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، اللہ تو کچھ چھپ نہیں سکتا، تسا چھپاو تے چھپ نہیں سکتا. کوئی کم چھپ کے کرو اللہ او بھی جاندا ہے، کوئی کم ظاہرن کرو اللہ او بھی جاندا ہے. ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. فرمایا اگر تواڈے وچوں اس تو بعد کوئی ایویں کرے گا او گمراہ ہو جائے گا. یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. فرمایا تسا انہاں دی خیر خائی چاہ رہے ہو، تسا انہاں نو بچانا چاہ رہے ہو، تسا انہاں نو خبر دینا چاہ رہے ہو، لیکن اگر کوئی کافر تواڈے تے غلبہ پا لوے، اگر تسی کسے کافر دے ہتھے چڑھ جاؤ او تانوں نہیں چھوڑے گا، تواڈی جان نہیں بخشے گا. اگر تواڈے دل وچ خیال ہے کہ میرے کوئی رشتہ دار نے، میرے کوئی گھر والے نے، میرے کوئی قریبی نے جنہاں دا بھلا ہو جائے گا، جان لو لا تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت. فرمایا تانوں تہاڈا مال، تہاڈی اولاد، تہاڈے رشتہ دار، تہاڈے رشتے کوئی نفع نہیں دین گے. اگر قیامت دے دن کسے چیز نے نفع دینا ہے تہاڈے عملہ نے دینا ہے. یعنی خالق کائنات نے کس انداز سے نال ہر چیز کی نفی فرمائے. فرمایا او میرے دشمن نے، او تواڈے دشمن نے، اسلام دے دشمن نے، او میرے رسول دے دشمن نے. فرمایا یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم. اے او لوگ نے جنہاں نے مکے وچ میرے رسول نو نکال دیتا، اے او لوگ نے جنہاں نے مکہ پاک وچوں مسلماناں نو نکال دیتا، اے او لوگ نے جنہاں نے مکہ پاک وچوں تمام اہل اسلام نو نکالیا. کیوں نکالیا؟ کیونکہ اللہ تے ایمان رکھ دے نے، اے اللہ تے ایمان لا دے نے. اللہ تے ایمان
لیان دی وجہ تو انہاں نے انیاں دشمنیاں کیتیاں نے فرمایا تواڈے دوست نہیں ہو سکدے اور فرمایا یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ جنہاں دے والد محترم اے دنیا تو چلے گئے اپنے باپ دے گھر رہندے نے باپ بت بناندا باپ نو کیا میرے باپ بتاں دی پوجا چھوڑ دے بتاں دی عبادت کرنا چھوڑ دے باپ نے کیا میں انہاں نو نہیں چھڈاں گا آپ نے فرمایا اگر تو انہاں نو نہیں چھڈے گا میں تینوں بھی چھوڑ دیاں گا حالانکہ آپ دا چچا ہے باپ دے مقام تے ہے فرمایا رشتہ داریاں چھڑ دتیاں چچے نو چھڑ دیتا گھر نو چھڑ دیتا اپنا علاقہ چھڑ دیتا سب کچھ چھوڑ کے اللہ دے نام تے نکل گئے نے اللہ دے رستے وچ نکل گئے نے فرمایا سلام علیکا فرمایا اگر تسی میری گل نو نہیں منو گے یعنی شیطان نو نہیں چھوڑو گے انہاں بتاں دی پوجا نہیں چھوڑو گے پھر میں تانوں سلام کرنا وا تہاڈا تے میرا رستہ الگ ہے تہاڈے نال میرا کوئی تعلق نہیں تہاڈے نال میرا کوئی واسطہ نہیں میرا واسطہ اندے نال ہے جڑا اللہ تے ایمان رکھدا ہے خالق کائنات نے فرمایا معیار رکھو معیار اے رکھو جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھیا خالق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام نے حضرت حاتب نو معافی عطا فرما دیتے آپ نے تیاریاں شروع فرمائیاں سفر شروع کر لیا آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی مولا اسا سفر کر لگیا ماہ رمضان مبارک دا مہینہ 10واں روزہ 8ویں ہجری آقا علیہ السلام نے سفر شروع فرما دیتا آقا علیہ السلام نے پہلا روزہ سارے نے رکھیا آیا سے اور آپ نے رستے وچ افطار فرمایا آگے جس وقت رستے وچ چلے نے آقا علیہ السلام دے صحابی رسول بیان کرتے نے آپ کدے روزہ رکھ لیندے نے کدے روزہ قضا کر دیندے نے کیونکہ دوران سفر روزہ نہ رکھن دی اجازت ہے آقا علیہ السلام کدے رکھ لیندے نے کدے قضا کر لیندے نے آخری دن جدو آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے قریب آ گئے آقا علیہ السلام نے عصر تو بعد آپ نے تمام صحابہ کرام نو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے میرے غلاموں جنہاں نے روزے نہیں رکھے وہ تا ٹھیک نے جنہاں نے روزے رکھے نے اپنے روزے افطار کر لو آقا علیہ السلام اپنی سواری تے بیٹھے نے اپنی اونٹنی تے تشریف فرما نے آپ نے دودھ یا پانی منگایا اور سارے نے سامنے آپ نے پہلے نوش فرمایا اپنا روزہ افطار فرمایا پھر سارے صحابہ کرام نے روزے افطار فرمائے آپ نے فرمایا قیام کرو کل صبح انشاءاللہ اسی مکہ پا کے داخل ہوا گے اور اسی مکہ نو فتح کر لانگے آقا علیہ السلام نے رات نو فرمایا ہے میرے غلاموں سارے اپنے اپنے خیمے لگا لو اور خیمیاں دے باہر سارے نے آگ جلانی ہے یعنی کہ اگر کافر ویکھے اگر دشمن ویکھے انہوں پتا چل جائے کہ مسلمانہ دی طاقت کی ہے مسلمانہ دی تعداد دا پتا چل جائے انہاں دی شان و شوکت دا پتا چل جائے حضرت ابو سفیان نے ویکھیا جس وقت ویکھیا کہ اینے مسلمان نے اتنا بڑا لشکر ہے او دو انہاں نوں پتا چلیا کہ مسلمان تا قریب آ گئے مسلمان تا پہنچ گئے نے ابو سفیان نے حضرت عباس نو کیا کہندا ہے کہ سا تا ایویں ہی کہندے سا محمد نے تا بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے اے تا بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے اس نے بڑے غلام بنا لینے آپ نے فرمایا نا نا اے تہاڈا خیال ہے اے تہاڈا وہم ہے آقا علیہ السلام دنیا دے طلبگار نے آقا علیہ السلام شہنشاہی دے طلبگار نے آقا علیہ السلام مقام و مرتبے دے طلبگار نہیں کیونکہ جو مقام اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا ہے اس تو بڑا کوئی مقام نہیں جو عزت اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا نے انہاں تو بڑھ کے کوئی عزت نہیں اے دنیا دیاں بادشاہیاں اے دنیا دی شان و شوکت اے دنیا دا مال و دولت تیار سی ہے خالق کائنات نے جو عزت جو شان اپنے حبیب نو عطا فرمائی ہے وہ آج تک کچھ بھی نہیں اودا تک کچھ بھی نہیں سے قیامت نو بھی کچھ نہیں ہوئے گے جدو خالق کائنات دا حبیب اللہ دی
دی بارگاہ میں یوم قیامت سر سجدے رکھے گا، اللہ دی حمد بیان کرے گا اور خالق فرمائے گا سونیا ارفع راسکا، اے میرے حبیب سر سجدے اٹھا لے اور سل تو مانگتے سے جو منگے گا میں عطا کر دیواں گا۔ جڑیاں خالق نے اپنے حبیب نو عطا فرمائیاں، اے تھوڑا جا ذہن وچ منظر رکھنا ہے کیویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے نے مکہ پاک وچ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیویں مکہ پاک نو فتح فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 1000 دا جنگجو لشکر موجود ہے، دیگر لشکر تو علاوہ جنہ دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے نے، انہاں نے سبز رنگ دے لباس پہنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ دی دستار پہنی، یمنی چادر اوپر آپ نے خود پہنیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری تے نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سجی سائیڈ تے صدیق اکبر نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کھبی سائیڈ تے عمر فاروق نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری دے پیچھے اپنے غلام زید دے بیٹے اسامہ نو بٹھایا ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے نے مکہ پاک داخل ہو رہے نے، کس شان دے نال آپ آ رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنی دے آپ اٹھنی دی کمر تے بیٹھے نے، سر جھکایا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن جھکائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کسی شہر داخل ہوئے بادشاہ اس نو فتح کر کے اوندا سارے اوپر ہوندا ہے، او غرور نال آندا، او تکبر دے نال آندا ہے، او فخر دے نال آندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا سر جھکایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر اونٹنی دی کمر دے نال لگ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دستار دے جڑے پیج نے وہ بھی کھلے ہو گئے نے۔ آپ اس انداز دے نال جھک کے اللہ دی حمد کرتے ہوئے مکہ پاک دے داخل ہوئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک داخل ہو گئے، اعلان فرما دیتا گیا، فرمایا کہ آج مسلمان کسے کو بدلہ نہیں لین گے، آج مسلمان کسے نو قتل نہیں کرن گے، جڑا مسلمانہ دا مقابلہ نہ کرے گا، جس نے اپنے آپ نو بچانا ہے مسلمان ہو جاوے، یا اپنے گھر داخل ہو جاوے، یا حرم پاک داخل ہو جاوے، یا حضرت ابو سفیان دے گھر چلا جاوے، اپنے ہتھیار پھینک دے وے، اس نو امان مل جائے گے، اس نو قتل نہیں کیتا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک داخل ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی تے سوار نے، اور آپ نے حجر اسود دے سامنے آ کے آپ دے ہاتھ مبارک جگہ چھڑی ہے، آپ نے چھڑی دے نال حجر اسود دا استلام فرمایا اور آپ نے طواف فرمانا شروع کر دیتا۔ اس وقت خانہ کعبہ دی کیفیت کیسی ہے؟ خانہ کعبہ وچ 360 بت نصب کیتے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے نے، ہاتھ وچ چھڑی مبارک ہے اور زبان وچ فرما رہے نے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، فرمایا حق آ گیا باطل بھاگ گیا، بے شک باطل بھاگن والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھڑی دا اشارہ کرتے نے، بت نیچے گر جاندا، دوسرے بت وال اشارہ فرما دینے، بت نیچے گر جاندا، سارے بتاں نو گرا دیتا، خانہ کعبہ دا طواف فرمایا، سارے تو وڈا جڑا بت ہے اس نو بھی ریزہ کروا دیتا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف مکمل فرمایا، طواف مکمل فرمان تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری تو نیچے آ رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارادہ فرمایا میں اپنی اونٹنی تو نیچے آواں، صحابہ کرام نے اپنی تلیاں بچھا دتیاں نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے تھلے اپنی تلیاں بچھا دتیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلیاں تے اٹھا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان دے نال نیچے اترے، آپ نے مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا
فرمائے پھر آپ زمزم دے کنویں دے تشریف لے گئے زمزم دا پانی نوش فرمایا اب وضو فرما رہے نے اور وضو فرمان دا منظر ہوئی ہے جڑا تسی سن دے رہندے ہو آقا علیہ السلام پانی لیندے نے اور اپنے چہرے تے ڈال دینے چہرے تے ڈال دینے تو نظر آندا ہے لیکن جدوں نیچے آندا ہے او زمین تے نہیں آندا او صحابہ کرام دے ہتھاں تے آ رہے آئے سبحان اللہ صحابہ کرام پانی نیچے نہیں آن رہے صحابہ کرام پانی تھلے نہیں آن دے رہے اور اپنے ہتھاں دے نال اپنے چہریاں دے نال اپنے جسماں دے نال او پانی مل رہے نے اور جنوں پانی نہیں ملدا او پانی جس نوں ملیا ہے اندے ہتھاں نال ہاتھ لا کے اپنے جسم دے نال مل رہا ہے فیض حاصل کر رہے نے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا کہ خانہ کعبہ دی چابی لائی جائے جن دے کول چابی ہے وہ آیا آقا علیہ السلام دے واسطے دروازہ کھولیا گیا خانہ کعبہ دے اندر تشریف لے گئے اور اندرو جا کے پہلے بتاں تو پاک فرمایا پھر نوافل ادا فرمائے پھر آقا علیہ السلام باہر آ گئے آج اے منظر ہے اگر تساں خیال کرو اے اوہی مکہ ہے اے اوہی حرم شریف ہے اگر آقا علیہ السلام نماز پڑھتے نے لوگ آپ دے اوپر آ کے اوجری ڈال دیندے نے آقا علیہ السلام نو تانے مار دینے آقا علیہ السلام نو گلاں کر دینے آقا علیہ السلام نو مجبور کر کے اس شہر وچوں نکال دیتا گیا آج آقا علیہ السلام دے نال 10,000 دا لشکر ہے اب بھی ذہن چ رکھنا جڑے لوگ کہندے نے اسلام امن والا نہیں اسلام امن دا درس نہیں دیندا یا اسلام پیار نال نہیں پھیلیا تلوار نال پھیلیا ذہن رکھنا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور طویل خطبہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے قریشیو تساں دسو آج تساں میرے بارے کی خیال کر دے ہو آج تساں میرے بارے کی سوچ دے ہو انہاں نو اپنی جاناں دی پئی ہوئی ہے کہ جنہاں نے مسلماناں نو قتل کیتا انہاں دیاں گردناں کٹیاں مسلماناں دے گھراں تے قبضہ کیتا یہاں تک کہ آقا علیہ السلام دے مکان تے بھی انہاں نے قبضہ کیتا ہویا سے مکہ فتح ہون تو بعد بھی آپ نے وہ مکان واپس نہیں لیا ایک کافراں دیاں گلاں نے کہ انہاں نے کسے دا مکان نہیں چھوڑیا کسے دی جائیداد نہیں چھوڑی ہر شے تے قبضہ کیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے قریشیو دسو تساں میرے بارے کی خیال کر دے ہو کہندے نے تساں بڑے کریم ہو تساں بڑے کریم ہو تساں بڑے رحیم ہو تساں مہربان ہو تہاڈا باپ بھی بڑا مہربان سی اساں تہاڈے کولوں کرم دی امید رکھنے آ اور فرمایا اگر انج گل ہے اج میں اوہی کہاں گا جڑا میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو ارشاد فرمایا سی جدوں یوسف علیہ السلام دے بھائی آپ دے سامنے آ گئے نے اور عرض کردے نے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اے ساڈے بھائی اسا خطا تے سا تسا حق تے سو ساڈے کولوں غلطی ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سی قالا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین فرمایا کہ آج میں دونوں اپنے حق معاف کر دیتے نے سارے حق دونوں معاف کیتے کسے کو کوئی بدلہ نہیں لاں گا اور اس آقا علیہ السلام دی محبت اور اس آقا علیہ السلام دی عطا اس آقا علیہ السلام دی معافی نے پھر کم کنا کیتا ہے اگر عام سی دیکھتے عام سوچیا جاوے تو مکہ المکرمہ تو خون دے ندیاں بہ جانیاں چاہیے سن 12,000 دا لشکر جو مکہ پا کے داخل ہویا ہے تو بچنی شے کوئی نہیں چاہیے سی لیکن کسے نو کچھ بھی نہیں کیا گیا آقا علیہ السلام نے سب نو معاف کر دیا فرمایا کہ تانوں سب کچھ معاف ہے اس دا اثر ہویا ہے کہ اس دن پھر 10,000 بندہ مسلمان ہویا ہے
10,000 بندہ اس دن مسلمان ہویا ہے آقا علیہ السلام دے خلق نو ویکھ کے. تو اے ثابت کرتا ہے کہ اسلام پیار نال پھیلیا ہے. اگر آقا علیہ السلام وہ تلوار اٹھا لیندے، حالانکہ کئی ایسے صحابی رسول سن کہ جڑے کہندے سن کہ اساں انہاں نوں نہیں چھڈنا. ایسے بہت سارے لوگ سن جنہاں نوں آقا علیہ السلام نے فرمایا سی، انہاں دے متعلق خاص پیغام سی. فرمایا کہ اے تانوں کتھے بھی مل جان انہاں نوں نہیں چھڈنا. یعنی کہ حکم سی کہ تانوں اے جتھے بھی مل جاوے اس نوں معاف نہیں کرنا. کئی ایسے انہاں وچوں نے جنہاں نوں آپ نے معاف فرما دیتا. تو آقا علیہ السلام شان رحمت للعالمین ہے. واشی جو ہے، واشی کون ہے؟ واشی جس نے آقا علیہ السلام چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کیتا، اور کس درد دے نال، کس تکلیف دے نال آپ نے شہید کیتا گیا. غزوہ احد دے وچ آپ دا واقعہ موجود ہے کہ واشی نے آپ نے شہید کیتا، یہاں تک کہ آپ دے ہاتھ بھی کاٹ دیتے گئے، نک بھی کاٹ دیتا گیا، کن بھی کاٹ دیتے گئے. اور آقا علیہ السلام نے تقریباً 72 مرتبہ آپ دی نماز جنازہ ادا فرمائی ہے اپنے چچا دے. اتنا پیار سی اپنے چچا دے نال. تو اپنے چچا دا جڑا قاتل واشی ہے وہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے. عرض کرتا ہے کہ حضور میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو میں تینوں معاف کر دیا. حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جدو آپ دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سی کہ میں کافراں کو بدلہ لاں گا، کہ میں انہاں نوں نہیں چھڈاں گا، نہیں چھڈاں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اے میرے حبیب صبر کر. یعنی کہ ایسی کیفیت ہو گئی سی کہ خالق نے خود فرمایا کہ اے میرے حبیب صبر کر، کہ اینا درد ہویا سی. اور اس چچے دا قاتل جدو آقا علیہ السلام دے سامنے آیا ہے تو اسلام دے نام دے معاف کر دیتا ہے. سانو یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ اسی معاف کرنا سیکھیے، اسی اسلام کو اہمیت دئیے. سیاست دے واسطے اسی کٹھے ہو جانے ہاں، رشتہ داری واسطے اسی کٹھے ہو جانے ہاں، کاروبار دے واسطے اسی کٹھے ہو جانے ہاں. میرا مسلک کوئی ہوئے، تیرا مسلک کوئی ہوئے، اس دا مسلک کوئی ہوئے، کاروبار دی گل آ جاوے بیٹھ کے گل کر لینے ہاں. تہاڈا کوئی کاروبار ہے، میرا کوئی کاروبار ہے، میرا کوئی کاروبار ہے، میرا کوئی مسلک ہے. رشتہ داری دی گل آ جائے تو آپ بیٹھ کے اکٹھے ہو جانے ہاں کہ یار رشتہ داری نہیں جہاں گزارا اس تو ہوتا. سیاست کی گل آ جائے تو کہنے ہاں کہ یار اس کا مسلک کوئی ہے، اس کا مسلک کوئی ہے، کوئی گل نہیں. سیاست اکٹھے ہو کے بیٹھ جانے ہاں. تو یار سانو چاہیے ہے کہ اسی اسلام واسطے اکٹھے ہوئیے، اسلام واسطے اکٹھے ہوئیے، اسلام کو اہمیت دئیے، اسلام واسطے ایک دوسرے کو معافی منگیے اور اسلام واسطے معاف کریے.